قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، فرمایا میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ کے نبی کی لخت جگر 3 رمضان المبارک کو دنیا سے رخصت ہوئی۔ وہ ایسی عورت تھی جو ساری دنیا کی عورتوں کے لیے نمونہ تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ساری دنیا کی عورتوں کی تقلید کے لیے یہ 2 عورتیں کافی ہیں۔ ساری دنیا کی عورتوں کے لیے، ان کی تقلید کے لیے 2 عورتیں کافی ہیں۔ 3 رمضان المبارک کو ان کی وفات ہوئی، دنیا سے ان کا اٹھنا ہوا۔ ان کا دنیا سے اٹھنا امت کے لیے ایک بہت بڑا غم کا سبب، اور امت کو سبق بھی بہت بڑا دے کر گئی۔ ان کا دنیا سے اٹھنا امت کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ آتے ہیں کہ جب یہ بیمار ہوئی، مرنے سے پہلے خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے، مجھے اللہ کی طرف جانے کا پیغام پہنچ جائے، میری روح نکل جائے تو مجھے غسل دینا۔ ان کی وصیت کے مطابق جب ان کا انتقال ہو گیا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان 3 عورتوں نے ان کو غسل دیا اور ان کی وصیت کے مطابق فرمایا کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا۔ یہ آج امت مسلمہ کے لیے، ہر عورت کے لیے پیغام ہے۔ اس کے اندر کیا نکتہ ہے کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا؟ اس بات کی طرف یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ میری زندگی کے اندر میرے جسم کے اوپر، حتیٰ کہ میرے جسم کے نقشے کے اوپر، ڈھال کے اوپر، میرے سائے کے اوپر تک کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑی، میرے بالوں کے اوپر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑی، تو جب میری انتقال کا وقت آ جائے تو میرے جنازے پہ بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ بڑی پریشان تھی۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی خیریت ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ زندگی کے اندر، میری زندگی کے اندر اور میرے جب تک میں دنیا میں رہی، میرے اوپر تو کسی کی نگاہ نہ پڑی، اور سورج کی کرنوں کے علاوہ کبھی کسی نے مجھے دیکھا نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ ہے، کبھی کسی نے مجھے دیکھا نہیں، تو میں پریشان اس بات کو، جب میرا جنازہ اٹھے گا، میرے اوپر کفن بے شک ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن جسم کی شناخت تو ہوگی کہ موٹاپا کتنا ہے، پتلا پن کتنا ہے۔ اس سے بھی میں پریشان ہوں کہ میری یہ شناخت بھی کسی غیر محرم کی طرف نہ جائے، میری یہ شناخت بھی کسی غیر محرم کی طرف نہ جائے، اس وجہ سے پریشان ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ حبشہ کی عورتوں کا جب انتقال ہو جاتا، ان کے لیے جو آج چرپائیوں کو، مستورات کی چرپائیوں کے اوپر جو اس قسم کا وہ بنایا جاتا ہے، ڈھال نما چیز بنائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اندر جسم کی شناخت معلوم نہ ہو، یہ وہیں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پہ سب سے پہلے وہاں پہ یہ ہو۔ اس سے یہ آج عورتوں کے اندر بھی عورتوں کی جسم کی شناخت کو اس وجہ سے چھپایا جاتا ہے۔ لیکن عورت کے انتقال کو فرمایا کہ 5 کفن کے 5 حصے ہوں، 5 کپڑے ہوں کفن کے۔ مردوں کے لیے فرمایا 3 کپڑے ہوں، عورتوں کے لیے 5 کپڑے ہوں۔ لیکن وہ عورت جو ساری زندگی سر ننگا کر کے بازار میں گھومتی رہی، ساری زندگی غیر محرم کے سامنے گھومتی رہی، کیا یہ 5 کپڑے اس کے جسم کو ڈھانپ لیں گے؟ کیا قبر کے اندر یہ 5 کفن کے ٹکڑے اس کو کام آئیں گے؟ ہرگز یہ کام نہیں آئیں گے جب تک دنیا کے اندر پردے والی زندگی نہیں گزارے گی، جب تک نبی علیہ السلام کی یہ بیٹی، اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا بولنا ہر ایک اس امت کے لیے رہنما و تقلید کا ہے۔ ساری امت کی عورتوں کے لیے تقلید ہے کہ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا کیسا تھا، ان کا اٹھنا کیسا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ اللہ کے نبی کی یہ بیٹی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا جنازہ اٹھا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر کے پاس کیا، مخاطب ہو کے کہا، یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، اے قبر تو کیا جانتی بھی ہے تیرے پاس کس کو لے کر آئے؟ ہذہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ ہذہ زوجۃ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے۔ ہذہ ام الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے جو سردار ہیں، ان کی ماں ہے۔ ہذہ زوجۃ علی المرتضی رضی اللہ تعالی، وایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو تیرے پاس لے کر آئے، کون؟ ہذہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھائے۔
تو اللہ نے قبر کو گویائی عطا کی اور قیامت کی صبح تک آنے والے ہر کلمہ گو کو یہ پیغام دے دیا. حالانکہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما جان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بخشی بخشائی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. کیا پیغام دیا کہ یا ابا ذر ما انا موضع حسب ولا نسب انما انا موضع عمل الصالح فلا ينجو الا من كثر خيره وخلص عمله وسلم قلبه. اے ابو ذر غور سے سن لے، میں حسب نسب کی جگہ نہیں ہوں، میں حسب نسب کی جگہ نہیں ہوں. یہاں وہ انسان کامیاب ہوگا جو نیک اعمال لے کر آئے گا، جو اللہ کو راضی کر کے آئے گا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کے آئے گا، دل کے یقین کو بنا کے آئے گا. وہ انسان کامیاب ہوگا. جو اپنی خواہشات اپنی مرضی کی زندگی گزار کے آئے گا وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا. اما جان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، ان کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں کہ کس فقر و فاقے کی حالت کے اندر زندگی گزاری، لیکن اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طریقے کو نہیں چھوڑا، کسی طریقے کو نہیں چھوڑا. آتا ہے کہ گھر کے اندر کام کاج کی وجہ سے کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جاؤ ابا جان کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کے ابا کے پاس مال غنیمت میں کچھ غلام وغیرہ کچھ باندھی آئی ہیں، آپ بھی ایک لے کر آ جاؤ. آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شرم مزاج میں بہت زیادہ تھی، شرم کی وجہ سے سوال بھی نہ کر سکی، واپس چلی گئی. دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی کے پاس آئی، بیٹی خیریت ہے، کل کیوں آنا ہوا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گھر کا یہ حال ہے، کام کاج کی وجہ سے کپڑے میلے کچیلے رہتے ہیں، تو آپ کے پاس خادم اور باندیاں آئی تھی اور میں نے بھیجا تھا کہ جاؤ اللہ کے نبی کے پاس اور اللہ کے نبی سے جا کے خادم مانگ لو. اب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری بیٹی میرے پاس خادم مانگنے کے لیے آئی تھی، حالانکہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کچھ حرج کی بات نہیں ہے، دنیا ہے، دارالاسباب ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت کرنی تھی اور قیامت تک آنے والے امت کو ایک پیغام اور ایک سبق دینا تھا کہ ایک ہے مال سے ہوتا، ایک ہے اعمال سے ہوتا. مال سے ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے، اعمال سے ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے. انبیاء اور صحابہ اور اللہ کے نبی کی اولاد وہ اعمال سے کر کے اس امت کو سبق دیا کہ بیٹی اگر چاہتی ہو تو آپ کو غلام دے دوں، اگر چاہتی ہو تو وہ بتا دوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے، اگر وہ اعمال بتا دوں کہ رات کو سوتے ہوئے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سویا جا کرو، دن کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. تو یہ ہر ایک اس وقت اگر غلام لے کے چلی جاتی بات تو ختم ہو جاتی، لیکن ہمیں یہ سبق دیا سارے دن کا تھکا ہارا مزدور رات کو یہ 3 تسبیحات فاطمہ کر کے سوئے گا، اللہ دن کی ساری تھکاوٹ دور کر دے گا. اس طرح ایک ان کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ 5 دن ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا. فقر و فاقے کا یہ حال ہے، 5 دن سے کچھ نہیں ملا کھانے کو. تو آپ کے پاس مال غنیمت میں بکریاں آئی ہیں، ان میں سے کچھ بکریاں دے دیں. اللہ کے نبی نے فوراً اپنی بیٹی کو اعمال کی طرف، اے بیٹی چاہتی ہے تو بکریاں لے جا، اگر چاہتی ہے کہ وہ اعمال وہ کلمات سکھاؤں جو ابھی جبریل علیہ السلام نے آ کے مجھے سکھائے تھے، کہ ابا جان وہ کلمات سکھائیں. ادھر اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ تھی، نبی علیہ السلام کی گود میں تربیت پائی تھی. کیسے ہو سکتا تھا وہ بکریاں لے کے چلی جاتی؟ کچھ فضائل میں کمی نہیں آتی تھی، رتبے میں کمی نہیں آتی تھی، ہر اعتبار سے جائز تھا. لیکن بڑے تھے، بڑوں کی اولاد تھی، اللہ کے نبی کی اولاد تھی، تو بہت اونچی تقوی، اونچی سطح کے تقوی کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اعمال، کیونکہ بکریاں تو وقتی ختم ہو جائیں گی، اعمال سے پلنے کے یقین جو قیامت کی صبح تک ہو. اللہ کے نبی نے کہا یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، کہ بیٹی ان کلمات کو کثرت سے پڑھا کر. فرماتی ہیں کہ اس کے بعد کبھی ہمارے گھر میں فاقہ نہیں رہا. جو انسان ان کلمات کو کثرت سے پڑھے گا، یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، جو ان 5 کلمات کو کثرت سے پڑھے گا کبھی اس کے گھر کے اندر فاقہ نہیں آئے گا. میرے عزیز بھائی اور دوستو، 3 رمضان المبارک کو اس ہستی کا دنیا سے اٹھنا ہوا، اور دنیا سے اٹھنا بھی ایک بہت بڑا سبق وایا کہ جب ان کا جنازے کا وقت آیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، ظاہر خلیفہ وقت جنازہ پڑھایا کرتے تھے، لیکن جب وہ آگے ہوئے ان کے جو خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کسی سے کم درجے کے تو نہیں، جو رشتہ دار ہے سب سے پہلے تو اس کا حق جنازے کے اندر کہ جو بیٹا ہے، جو خاوند ہے، جو بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاننے والا ہے، دیندار ہے، عالم ہے، متقی پرہیزگار، وہ جنازے کا زیادہ حقدار ہے.
چاہے بہت بڑا خلیفہ وقت کیوں نہ ہو، تو جنازہ پڑھانے. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ آگے تشریف لائیں اور اپنی بیوی کا جنازہ پڑھائیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے قیامت کی صبح تک تاریخ کے اوراق میں، تاریخ کی کتابوں کے اندر اور حدیث کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں. اور ہمیں ایک بہت بڑا سبق دے کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب جواب، کہا کہ ابوبکر صدیق آپ کی موجودگی میں میں آگے کھڑا ہو جاؤں، آپ کی موجودگی میں میں مصلی پہ آ جاؤں، آپ کی موجودگی میں میں اپنی بیوی کا جنازہ پڑھاؤں؟ آپ خلیفہ وقت ہیں، اللہ کے نبی، آپ کی موجودگی کے اندر ایسے ہرگز نہیں ہو سکتا. تو میرے عزیز بھائی دوستو، قیامت کی صبح تک تاریخ کے اوراق میں احادیث کے صفحوں پہ یہ جملے لکھے گئے. اور ہمیں یہ سبق ہے، اور ہمارا نیت یہ ہے کہ چاہے نماز جنازہ ہو، 5 وقت کی نماز ہو، امامت ہو، رہنمائی ہو، مقتدا ہو، تو ابوبکر صدیق کی موجودگی میں کوئی آگے نہیں ہو سکتا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ پڑھایا. اس کے بعد ان کا جنازہ اٹھا. ایسی ہستی جن کے بارے میں آتا ہے کل حشر کا میدان قائم ہوگا، پل صراط سے گزرنے کی باری ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک منادی اعلان کرے گا، ایک منادی اعلان کرے گا، سارے انبیاء، سارے رسول، سارے صحابہ، سارے تابعین، سارے تبع تابعین، سارے مشائخ، سارے علماء، ساری دنیا کے متقی پرہیزگار لوگ، سارے انسانی جتنے انسان ہیں، سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو جھکا دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پل صراط سے گزرنے والی ہے. 70,000 فرشتوں کے ہمراہ ان کو پل صراط سے پار کیا جائے گا. میرے عزیز بھائی، اتنا اعزاز کس وجہ سے کہ دنیا کی زندگی ایسی تقوی، پرہیزگاری، پردے والی گزار کی گی تو قیامت میں حشر کے دن اللہ یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں بھی ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.